Let me start with you. یہ مجھے بتائیں ہمارے ملک میں پاپولیشن اور ایجوکیشن کہنے کی حد تک تو پرائرٹی ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں پریکٹیکلی بالکل نظر نہیں آتی. آپ بھی پارلیمنٹیرین رہی ہو, آپ نے بہت کام کیا یوتھ پہ اینڈ گڈ کمینڈیبل ورک, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے تھکا ہوا وزیر ہوتا ہے, بندہ جو کمزور ترین ہوتا ہے, اس کو یا پاپولیشن کا وزیر بنا دیتے ہیں یا تعلیم کا وزیر بنا دیتے ہیں. پرائرٹی کیوں نہیں ہے پاپولیشن اور تعلیم؟ ایک فگر میں آپ سے شیئر کروں گا, یونیسکو کا فگر ہے کہ ایوریج جو ملک بہتر کر رہے ہیں وہ 4.7% جی ڈی پی کا لگاتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. ہم لوگ صرف 1.7 لگاتے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں. اور ابھی پچھلی بھی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, اس میں بڑا ایجوکیشن کا 18-20 یونیورسٹیز کے چارٹر دے دیے. اور بھائی یونیورسٹیز تو ٹھیک ہے, دہاڑیاں لگا رہے ہیں, لوگ مال بنا رہے ہیں. اسکولز جہاں سے بچوں نے پڑھ کے جانا ہے یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن میں, وہاں پہ ڈراپ آؤٹ ریٹ 44% سے زیادہ بچے جاتے ہی نہیں ہیں. اسکولز کا برا حال ہے. یہ پاپولیشن اور ایجوکیشن کیوں پرائرٹی نہیں ہے جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں گورنمنٹس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مالک. اینڈ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو آئی تھنک مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے نارمل جو ہماری ریگولر پالیٹکس اور پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں اس سے ہٹ کے یہ ٹاپک جو ہے وہ لیا ہے. اینڈ رائٹلی سیڈ دیٹ دس از دا لارجسٹ ایشو ان پاکستان رائٹ ناؤ. جہاں تک میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں, پھر میں 1-2 کامنٹس کر دوں گی. دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل پرائیورٹی کا سوال ہے, انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ہمارے جو گولز ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم ہو گئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر سب سے زیادہ مدت جو اگر کسی حکومت نے پوری کی وہ 5 سال کی, جو کہ وچ از دا ٹینیور آف دا گورنمنٹ, اور وہ خالی ابھی میرے خیال سے یہ 3rd ٹائم ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی ٹینیور پوری کی ہے. ادروائز تو پارلیمنٹ بھی نہیں کرتی تھی, وزرائے اعظم تو کرتے, ابھی تک نہیں کرتے. تو جب آپ شارٹ ٹرم گولز رکھتے ہیں, اس کے اندر جب آپ پاپولیشن کو دیکھتے ہیں یا آپ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ویری کینڈیڈلی سیئنگ دس کہ آپ کہہ لیں کہ ٹینجیبل جو ہے وہ اس کا امپیکٹ وہ شارٹ ٹرم میں کیونکہ نہیں نظر آتا, تو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ یہ جو چیز ہے یہ ویری امپورٹنٹ بٹ لیس ارجنٹ ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم تو اسپیشلی ایز ویمن پارلیمنٹیرینس بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایجوکیشن پہ بھی ایمرجنسی لگنے کی ضرورت ہے اور پاپولیشن پہ بھی ایمرجنسی لگنے کی ضرورت ہے. اور 2013 سے 18 والا جو ٹینیئر تھا, مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر ہم نے 3-4 باقاعدہ کانفرنسز کی اور پاپولیشن کاؤنسل بھی اس کا حصہ تھی, تمام سول سوسائٹی کو ساتھ لیا. اور آپ نے جو ایک مذہبی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کی بات کی, تو ہم نے جو ہماری جو آخری حکومت جانے سے پہلے پنجاب میں ہم نے کانفرنس کی, اس میں ہم نے مذہب کے تمام سیکٹس کے علماء کرام کو بٹھایا, اور ہم نے, مجھے یاد ہے کہ ہماری اواری میں میرے خیال سے ہم نے ان کو سارا کلیکٹ کیا, ہم نے ایک کانورسیشن کی. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اباؤٹ 80% وہ دیور آن بورڈ, اینڈ وہ تیار تھے اس معاملے کو آگے لے کے چلنے کو. اور بڑے اچھی انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ ہم کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. وی نیڈ ٹو یوز نومنکلیچر لائک پاپولیشن پلاننگ اینڈ ناٹ پاپولیشن کنٹرول. اینڈ مذہب کے تناظر سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک خاتون جس کو کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے تب تک وہ دوسرا بچہ پیدا نہ کرے. ہیلتھ وائز اگر ہم مذہب میں دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تعلیم بھی ہمارے مذہب میں جو ہے وہ لازم کی گئی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بچوں میں وقفہ ہے, میرے خیال سے یہ ایک ایسا ہمیں کامن پوائنٹ ملا تھا کہ ہم اس کو مذہب کو, سوشلی, کلچرلی, ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے, ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے, کہ یہ جو ایک فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ہے, بچوں میں وقفے کا کانسیپٹ ہے, اس کو ایسے آگے لے کے چلیں. تو دس از دا پوائنٹ جہاں پہ ہماری پہ گورنمنٹ چلی گئی. ٹائم فار اے اسمال بریک, اور آ کے کچھ سولوشنز ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم یہ ڈاٹ جوڑ سکیں کہ ہمارا اصل مسئلہ پاپولیشن ہے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوگا, ایجوکیشن کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوگا, اس پہ بات کریں گے. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ پالیٹیشینز اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ بہت سے بڑے پالیٹیشینز, ان کی رائز ٹو پاور, ان کا سکسیس, ان کی کامیابی میں تعلیم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. کوئی ان میں سے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, کوئی بہت زیادہ اس طرح نہیں تھا, یا وہ بہت امیر تھے یا بہت پریولیج خاندانوں سے تھے, کیونکہ ان کی اپنی سکسیس میں تعلیم کا وہ زور نہیں تھا. کیا اس لیے پرائرٹی نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی اپنی زندگی میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں رہی ان کی کامیابی میں؟ میں
تھوڑا سا اسٹانس سے اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ میں نے جب 2013 میں پالیٹکس جوائن کی، جو ہماری کیبنٹ تھی تب کی، یا جو ابھی کی کیبنٹ تھی، اس کے اندر جو میں نے اپنی لیڈرشپ دیکھی ہے، پہلے ایجوکیشن منسٹر بدیع الرحمان صاحب تھے، وہ یو پین کے گریجویٹ ہیں، بیچلرز بھی ماسٹرز بھی. شاہد خان عباسی صاحب تھے، اگین آئی وی گریجویٹ. احسن اقبال صاحب تھے، واٹن کے پڑھے ہوئے. سارے دیکھیں آپ، رانا تنویر صاحب جی سی سے ماسٹرز ہیں اکنامکس کے اندر. خواجہ آصف کو، سب کو آپ دیکھیں، اس ٹائم پہ جی سی پنجاب یونیورسٹی یہی ٹاپ کی یونیورسٹی تھی، اور تقریباً سارے جو ہیں وہ اچھے پڑھے ہوئے لائرز، باہر کے سارے پڑھے ہوئے، یہی لوگ کیبنٹ ممبر تھے. تو پھر تو شہزاد، پھر تو اٹ بیکمس ٹوائس ایز ورنگ کہ خود واٹن چلے گئے، خود ٹاپ منسٹر، تو پھر عام بچے کا کیوں درد نہیں ہے؟ دین وائی از دس ناٹ اے پرائرٹی؟ لیٹ می جسٹ کم ٹو دیٹ، رائٹ. تو یہ سارے جو ہیں، تو کیبنٹ یوزلی پڑھی لکھی ہم نے دیکھی، اینڈ ایون میں آئی ول آلسو سے اکراس پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کو سینئر پوزیشن پہ کیبنٹ میں لوگ نظر آئے، پڑھے لکھے نظر آئے. میں نے خود لم سے گریجویٹ کیا، باہر سے پڑھا. تو بات یہ میرے خیال سے کہ یہ والا آرگیومنٹ کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، یہ مطلب آبویسلی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. نو فار دا ریکارڈ لیٹس بی کلیئر. میں نے کہا ہے پولیٹیکل رائز میں رول پلے نہیں ہو رہا. listen, I'm not talking about you. اگر میں کسی عام آدمی سے پرسپشن پوچھوں نا سیاستدان کی، تو وہ پرسپشن جو ہے نا، دیٹ از اے لٹل ڈسٹارٹیڈ فار، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو the details of how our democratic institutions are not developed and وہ کیا وجوہات تھیں اور کس وجہ سے political parties as institutions develop نہیں ہوئی. وہ ایک الگ پوری داستان ہے پاکستان کی. مگر یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اب واپس لیٹس کم بیک ٹو دا کوشچن، دین وائی ہیز ایجوکیشن ناٹ بین اے پرائرٹی؟ دیکھیے، میں نے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت دیکھی، اس میں تو میں نے ایجوکیشن کو پرائرٹی دیکھا. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع ہوا، بچیوں کی، آپ نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی، ساؤتھ پنجاب کی بچیوں کے وظیفے لگے، ناٹ جسٹ جو فری ایجوکیشن تھی، ان کے وظیفے لگائے گئے، اور اس سے ہم نے انرولمنٹ انکریز ہوتی بھی دیکھی. دانش اسکولز بنے، یونیورسٹیز میں بہتری آئی، بڑھی، زیادہ ہوئی. اینڈ میں آپ سے اس بات سے بھی متفق ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ ممبر بلز کے تھرو یونیورسٹیز بنتی ہیں، اس کے اندر بالکل اس کی تھوڑی سی ریگولیشن کی ضرورت ہے، ایچ ای سی کی انٹرونشن کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں نے شہباز شریف کی جو حکومت دیکھی 10 سال میں پنجاب کے اندر، اس نے میسیولی چیزیں امپروو کی. اس کے اندر چاہے وہ اڈاپٹ اسکول پروگرام تھا، شہزاد لیٹ می انٹرجیکٹ. ایک چھوٹا سا میرا انٹرجیکشن ہے. میں اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاٹس جوائن ہوتے نظر نہیں آتے گورنمنٹ پالیسی میکنگ میں. جب آپ بات کہہ رہے ہو ایجوکیشن میں ہوا، بالکل یہ ہوا، لیکن یہ سٹینڈ الون طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. یہ جو میں چاہتا ہوں کہ ڈاٹ جوائن ہو، کہ اگر آپ پاپولیشن کو پرائرٹی نہیں کریں گے تو آپ کے ایجوکیشن پروگرامز بھی اپنے معیار پہ نہیں پہنچیں گے، آپ کی معیشت بھی نہیں پہنچے گی. مجھے جو دکھ ہے، ہماری گورنمنٹس کے لوگ ڈاٹس کیوں نہیں جوائن کر رہے، یہ ڈاٹس کیوں نہیں جوائن ہوتے؟ I completely agree with you here, and ابھی میری جو فیلو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی بالکل صحیح بات کی، اور پہلے والی جو آپ نے کلپ چلائی کہ جب تک ہماری پاپولیشن پلاننگ نہیں ہوگی ہم کسی چیز کی پلاننگ نہیں کر سکتے. ہم فسکل پلاننگ نہیں کر سکتے، ہم ایجوکیشن، ہیلتھ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے until and unless we know کہ ہماری ریسورس کنزمپشن جو ہے وہ کس لیول پہ، کس اسکیل پہ ہونی ہے. ہولڈ یور تھاٹ. ہاں بتائیے فنش یور تھاٹ. اینڈ دس از پرائمریلی دی ریزن کہ ہم نے ہیلتھ سسٹمز بھی بہتر کیے، ہاسپٹلس بھی بنائے، ہم نے اسکول بھی بنائے، بٹ دے ول نیور بی انف انٹل اینڈ ایگزیکٹلی. آپ جو بھی کر لیں اس وقت، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو کیپ رننگ جسٹ ٹو اسٹینڈ اسٹل. ایگزیکٹلی میری یہی بات ہے.